اور تحریک انصاف کے مرکزی رہنما سابق وزیر خارجہ پاکستان کے شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ شاہ صاحب فرمائیے گا، کیا اس وقت صورتحال ہے، کہاں تک پہنچے ہیں اور کیا معاملات چل رہے ہیں؟ کچھ مذاکرات کی بھی بات ہوئی، کمیٹی پہلے پہنچی، پھر وہ چلی گئی، پھر حکومتی کمیٹی پہنچی، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ صبح ملاقات ضرور ہوئی اور کوشش یہ تھی کہ اس مارچ کو پرامن رکھا جائے اور یہ گرفتار لوگوں کو رہا کر دے اور کنٹینر ہٹا دے۔ ایسا نہیں ہوا، انہوں نے ٹیئر گیسنگ کی، گرفتاریاں کی اور 5 شہادتیں ہو گئی ہیں، 5 لوگ شہید ہو گئے ہیں، ان کا خون ان کے ہاتھوں پہ ہے اور اس کے بعد خواتین پر یہ حملہ کر رہے ہیں۔ لبرٹی میں انہوں نے شیلنگ کی ہے، نمائش کراچی میں بے پناہ شیلنگ ہوئی ہے، پی چوک میں شیلنگ ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ پہ ہم نے پٹیشن ڈالی تھی، سپریم کورٹ نے واضح احکامات دیے کہ رکاوٹیں ہٹا دی جائیں، گرفتار لوگوں کو رہا کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو فلاؤٹ کیا اور پھر دروغ گوئی سے کام لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے آپ یہ ظلم اور یہ بربریت تو نہیں کرتے؟ اس ماحول میں جہاں آپ ہماری خواتین پر لاٹھیاں برسا رہے ہوں، جہاں لوگوں پر ٹیئر گیس کر رہے ہوں، اس ماحول میں مذاکرات ہوتے ہیں؟ یہ انوائرمنٹ ہے مذاکرات کی؟ آپ کا جو آپ کی فرعونیت ہے اور جو یزیدیت کا مظاہرہ اس وقت یہ حکومت کر رہی ہے، اس ماحول میں کون ان سے بات کرنا چاہے گا اور کیوں کرنا چاہے گا؟ آپ جو ظلم کرنا چاہتے ہیں کریں، جتنا جبر کرنا چاہتے ہیں کر لیں، اور قوم بالکل مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ اور یہ مسئلہ تحریک انصاف کا نہیں رہا، یہ پاکستانی عام شہریوں کا ہے۔ جس طرح آپ نے ملک کی معیشت کو داؤ پر لگا دیا، آپ نے ملک کی سیاست کو داؤ پر لگا دیا، اپنی خود غرضی اور اپنی کرسی اور اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا حل ہے؟ ہم ان کو بارہا کہتے رہے، بڑا معقول وقت دیا تاکہ کوئی راستہ نکل سکے، لیکن نہیں، یہ طاقت کے نشے میں اتنے مست ہیں کہ یہ کچھ سننے کو تیار نہیں ہے اور یہ کوئی معقول بات جو ہے ان کے ذہن میں ذہن نشین نہیں ہو رہی۔ باہر لوگ کنٹینرز راستے میں انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، ابھی ہم پھنسے ہوئے ہیں، اسلام آباد کے قریب ہیں، مٹی کے انہوں نے ڈھیر سڑکوں پہ لگائے ہوئے ہیں، شیشے بچھائے ہوئے ہیں، تارکول بچھا کر اوپر شیشہ ڈالا ہوا ہے، لوگ زخمی ہوئے ہیں اور انہوں نے ہمارا کنٹینر روکا ہوا ہے کیونکہ بہت بڑے انہوں نے مٹی کو ڈمپ کیا ہوا سڑک پہ، اس کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ کبھی ہم نے کنٹینرز کو کلیئر کیا اور اس میں جو ہمارے ایم ایل ایز کو، جو عمر ایوب خان کے ساتھ اس کے ساتھ لاٹھی چارج کیا، جو برہان انٹرچینج پہ اس کے ساتھ ایکس فیڈرل منسٹر کے ساتھ جو ظلم کیا، ڈاکٹر یاسمین راشد وہ اپنی گاڑی میں جو آ رہی تھی ان پر حملہ کیا، ان کی ساری گاڑی کو ان کے شیشے توڑ دیے گئے، پولیس نے کیا۔ اس کے علاوہ ہمارے حماد اظہر کے ساتھ کیا کیا، شیلنگ میں وہ نشانہ بنائے گئے، گرفتاریاں کی گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کچھ نہیں سیکھے، یہ ماضی کے کچھ نہیں سیکھے، یہ ماڈل ٹاؤن کا سبق انہوں نے نہیں سیکھا۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی اور ظاہر ہے انہوں نے نون لیگ کا اور حکومتی بیانیہ جو ہے وہ اس میں دیا، اسی میں انہوں نے بتایا کہ جی آج صبح 10 بجے آپ اور اسد قیصر صاحب اور پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ اسپیکر ہاؤس میں آئے، بات چیت ہوئی۔ اس کے علاوہ 2 دن پہلے فواد چودھری اور اسد قیصر صاحب جو ہیں انہوں نے ایاز صادق صاحب کو اپروچ کیا تھا تاکہ وہ نواز شریف سے رابطہ کریں۔ اس میں کیا کچھ درست ہے؟ جی سب سے پہلے دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکراتی ٹیم جو عمران خان نے نامزد کی تھی اس میں شاہ محمود، اسد عمر اور پرویز خٹک، اس کے علاوہ کسی کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آج صبح ضرور ملے آن اے 1 پوائنٹ ایجنڈا، اور وہ یہ تھا کہ آج کے اس مارچ کو ہم کس طرح پیسفل رکھیں اور انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو، لیکن انہوں نے ہماری بات توجہ نہیں دی اور 5 اموات ہو گئی۔ پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟
आईनी जमहूरी हल क्या है, और वो एक ही हमें दिखाई दे रहा था, वो थे इंतखाबात। अगर इंतखाबात पर बैठकर उन्होंने कहा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, हमने कहा इंतखाबात का आप हम दिया दे दे तो इलेक्टोरल रिफॉर्म पे भी बात हो सकती है। लेकिन मुस्लिम लीग नून की क़यादत, जिसमें अयाज सादिक थे, जिसमें एहसन इकबाल थे और मलिक अहमद साहब थे, उन्होंने फरमाया कि मुस्लिम लीग की तमाम क़यादत नवाज शरीफ से लेकर नीचे तक इलेक्शंस के लिए तैयार है, हमारे कोलिशन पार्टनर नहीं मांग रहे। असद दाऊद साहब, मौलाना फजल रहमान के साहबजादे मौजूद थे, बड़ी माकूल बात की उन्होंने। इस वक्त रुकावट में कौन डाल रहा है, कौन सा कोलिशन पार्टनर है जो इलेक्शन के रास्ते में रुकावट है, जो पूरे हिजान की कैफियत में पूरी कौम को मुब्तला कर दिया, उसका नाम तो लेना। अख्तियार शहबाज शरीफ का है, मुल्क के वजीर आजम वो है, अख्तियारात, आईनी अख्तियारात उनके पास है, उनकी डिस्क्रिप्शन है, वो असेंबलियां डिसॉल्व कर सकते हैं, नए इलेक्शन कॉल कर सकते हैं, लेकिन वो उन पर डाल रहे हैं। ये बहाने हैं, ये बहाने बना रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, गोल पोस्ट आगे बढ़ाते रहते हैं। और ये इनका ख्याल था कि लोग, अच्छा इनके लोग नहीं इकट्ठे हुए, अगर लोग नहीं इकट्ठे हुए तो आपने कंटेनर क्यों लगाए हैं? अगर लोग नहीं है तो इतनी शेलिंग क्यों की गई है? आपको घबराहट किस बात की है? आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारे जो सारी कैंपेन है वो नाकाम है, आपको तो शादियाने बजाने चाहिए, लेकिन आपके हाथ पांव फूल गए हैं क्यों? पहले लाखों की तादाद में लोग हमारे जलसों में आए और आज लोगों ने हर शहर में वो बाहर निकले। हम इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, इमरान खान मुखातिब होंगे, बात करेंगे और हम अपने नए लाए अमल का ऐलान करेंगे। शाह साहब, बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि ज़ाहिर जो दिखाई भी दे रहा है और कोशिशें भी बहुत वाज़ेह हैं कि तस्फिये जो एक सूरत हाल होती है ना, कि यानी कि विन विन सिचुएशन हो, ख़ासकर ये कि किसी भी किस्म के कोई झगड़े ना हो, कोई ज़ख्मी ना हो। इसमें अदालत का किरदार बड़ा अहम है कि ज़ाहिर है ये कमेटी और फिर अहकामात जो अदालत की तरफ से आए, कहा गया H9 G9 में अगर जगह दी जाती है तो वहाँ पे कर लें, जगह दी जाए, मकसद कहने का ये है। क्या अदालत के अलावा किसी और जानिब से भी कोई अभी तक राब्ता या कोई ऐसे कोई बात हुई, मीडिएशन की कोई बात हुई है? देखिए, अर्ज ये है कि इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत कमजोर है, इन पर एतमाद नहीं है। जब मुल्क के हालात ऐसे इस नौइयत की तरफ बढ़ रहे थे तो मुख्तदर हलकों ने ये कहा कि हम सियासत में मुलव्वस तो नहीं होना चाहते, आप मिल बैठकर इसका हल तलाश करें। लेकिन ये उन्हें भी कह रहे हैं कि जी हम तो मानते हैं, कोलिशन पार्टनर नहीं मानते। किसके साथ मजाक कर रहे हैं? ये जानते हैं 2 वोटों की अक्सरियत बैठे हैं और जैसे वोट मिले वो भी आपको पता है कैसे मिले हैं। ये क्या कर रही है पंजाब? शाह साहब ये फरमाइएगा, इन्हीं मुख्तदर हलकों ने जो है वो उस दौरान राब्ता किया था आपसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू हुआ चाहती थी खान साहब की और आपने कॉल ली थी? ये हमेशा आप सवाल करते हैं और मैं कहता हूँ इंतजार फरमाइए। ठीक है। अच्छा शाह साहब, बस ये फरमा दीजिए कि कितनी देर अब आपको लग रही है कि यहाँ पहुँचने में है बाकी, और जो बाकी लोग हैं इस्लामाबाद के? रास्ते खुलवा दे, हम पहुंचाएंगे। लोग वहां इंतजार कर रहे हैं, हम पहुंचना चाहते हैं। जगह जगह रुकावटें हैं, जगह जगह कहीं शीशे फेंक दिए, कहीं मिट्टी के ढेर लगा दिए, कहीं कंटेनर खड़े कर दिए। सुबह से तो हम इन रुकावटों को हटा रहे हैं, सुबह से तो निकले हुए इस रास्ते पे और रुकावटें हटा रहे हैं, और ये जगह जगह रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। कभी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया मुज़ाकरात करो, भाई हम मौके पे पहुंचेंगे तो मुज़ाकरात करेंगे। हम तो इस रास्ते में, हम तो कंटेनर में फंसे हुए, मुज़ाकरात किससे करेंगे हम? और मुज़ाकरात का शाह साहब 1 पॉइंट एजेंडा होगा कि इलेक्शन की तारीख दी जाए, या ये कि ये जो खबरें आ रही थी या उड़ती हुई पहुंची थी कि जी कोई मुआहिदा हो रहा है कि बस आप लोग जलसा करेंगे और फिर चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं है? ये झूठ है। कोई जलसे, इलेक्शन के इंतखाबात का जो हल है उसके बगैर कोई मुआहिदा नहीं हो रहा। ये दरोगोई से काम ले रहे हैं, ये कौम को और अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और ये हमारे लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा नहीं होगा। और शाह साहब, आपको लगता है कि जो मतलूबा जो तादाद थी लोगों की, जो आप चाह भी रहे थे कि पंजाब से खास कर निकले, मुल्तान से निकले, लाहौर से निकले, केपी से तो ज़ाहिर है कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि पंजाब से उस मतलूबा तादाद को नहीं आने दिया गया?
اگر پنجاب سے ان کو خوف نہ ہوتا تو ہر ضلع کو سیل کیسے کیا جاتا؟ تھانہ لیول پر، یونین کونسل لیول پر گرفتاریاں کیوں کی جاتی؟ نئی تعیناتیاں کیوں جاتی؟ نئے گلو بتوں کو تعینات کیوں کیا جاتا؟ ایسے پولیس افسر جن کی شہرت ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی، ان کو تعینات کیوں کیا جاتا؟ اور شاہ صاحب بعض حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو مقامی سے مراد، یعنی کہ جیسے مثال کے طور پہ کہ آپ کا تعلق اگر ملتان سے ہے اور اگر اسد عمر صاحب کا تعلق کراچی سے ہے، اگر وہ وہیں سے لیڈ کرتے اور ساتھ لے کے لوگوں کو نکلتے تو شاید صورتحال مختلف ہوتی۔ آپ بھی یہی کہیں گے یا نہیں؟ سوال یہ ہے، یہ ہماری حکمت عملی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے کیسے چلنا ہے، یہ ہمیں کیا سبق دیں گے اور یہ ہمیں کیا، یہ ہم اس کھیل میں بڑے عرصے سے ہیں اور ہمیں ان کے لقمے نہیں چاہیے، ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، جو ہم اپنی حکمت عملی مناسب سمجھیں گے وہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور جو شاہ صاحب جو افسوسناک واقعات ہوئے ہیں اس پر بھی کوئی قانونی جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی تحریک انصاف کی طرف سے؟ ان کو اس خون کا حساب دینا ہوگا، ان کے ہاتھ رنگے گئے ہیں۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب، سابق وزیر خارجہ اور پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین، گفتگو کر رہے تھے جی این این سے تفصیلی، اور اس نے یہی کہا ہے کہ اس خون کا انہیں حساب دینا ہوگا، حکومت وقت کو حساب دینا ہوگا، اور انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ جو اب تو صبح ہی مذاکرات ہوں گے، وہاں پہنچیں گے جب تو ہی مذاکرات ہوں گے، ابھی تو پہنچے ہی نہیں ہیں، اور راستے میں اتنی رکاوٹیں ہیں، جگہ جگہ پر مٹی کے ڈھیر لگائے گئے ہیں اور ایسی رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں جس سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن بہرحال ڈی چوک پہنچنا ہی مقصد ہے اور اس کے بعد ہی کوئی مذاکرات ہوں گے۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جلد سے جلد انتخابات کی تاریخ دی جائے۔